الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شان اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ روایت طبرانی کے اندر آئی ہے اور ان کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کھاتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے. بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے. بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں. اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ روایت مرقات کے اندر آئی ہے. صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر منقسم کر کے آخر حصہ کا منقسم یعنی تقسیم کر کے آخر کا حصہ مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے یعنی افضل ہے، بشرط کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک و شبہ ہونے لگے. سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے. سحری کھانے سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم سحری کھاتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے تھے، بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے تھے. یہ اس لیے بھی فرق ہے اور اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے. وہ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم سحری کھاتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے. نمبر 1 جماعت میں، نمبر 2 خرید میں، نمبر 3 سحری کھانے میں. جماعت میں یعنی مجتمع، خرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے گوشت کے شوربے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اسے خرید کہتے ہیں. دوسرا سحری. 3 چیزوں میں برکت ہے. اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے. سمجھ میں آ گئی؟ جماعت ایک تو مجمع یعنی اکٹھا پوری امت مسلمہ کا جماعت سے، لیکن یہاں اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. اور سرید یعنی گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے. گوشت کی شوربہ وغیرہ جو ہے تو ہے اس میں روٹی کو بنانے کے بعد ڈال دی جائے پھر اس کو نکال لیا جائے، سمجھے؟ گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ یعنی مزیدار کھانا ہوتا ہے. تیسرے سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو.
ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے تو نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، یعنی سحری کھانے کے بارے میں فضیلت بتائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس اہم خورما یعنی اس خاص چیزیں یعنی ایک گھونٹ پانی یا ایک چھہارا کھانے کا ثواب عام طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور امت کا مفت کا ثواب، اپنی راحت، اپنا نفع اور امت کو مفت کا ثواب۔ مگر اتنا ضروری ہے کہ افراد و تفریط ہر چیز میں مضر ہے یعنی نقصان ہے، اسی لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ذوف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈھکاریں آتی رہے۔ خود ان احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے، یعنی اتنا گلے تک نہ کھا لے کہ پورے دن بھر ڈھاں ڈھاں کرتا رہے، نماز میں، ذکر عبادت میں، قرآن میں، تلاوت میں، ہر جگہ بھوک نہ لگے نا، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا کم نہ کھائے کہ عبادت میں ذوف پیدا ہو جائے، یعنی کمزوری، کچھ بھی نہ کر سکے، اب اتنا کم کھایا، خالی سویا رہے پورے دن، اتنا بھی زیادہ نہ کھا لے کہ عبادت کرنے میں کھانے کی وجہ سے پریشانی ہو۔ دونوں چیزیں افراد و تفریط یعنی مضر ہیں، نہ زیادہ کم کھائے نہ زیادہ کھائے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈھکاریں آتی رہے۔ خود ان احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں، اس کی مختلف وجہ ہیں۔ نمبر 1، اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت۔ اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دوسرا، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہے۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادہ، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوسی میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ یہ وقت سحری کا وقت کیا ہے؟ خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان، قام سے مراد یہاں قیام اللیل بھی ہے، تو یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے۔ سحری کے لیے آپ اٹھیں گے، دعا کی توفیق مل جائے گی، چند ہی مٹھو، چند ہی رکعتیں ہوں، ضرور پڑھیں۔ اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو، اس وقت کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ یہ عبادت، یہ سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔